نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ اعظام، معزز علماء کرام، خواتین و حضرات، مصطفی انقلاب کے عظیم سپاہیوں، قافلہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارکنوں، سرزمین ڈسکا، ضلع سیالکوٹ اور گرد و نواح سے اس عظیم محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجلس ذکر مزمل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے لیے کشاں کشاں آنے والے ہزار ہا عاشقان رسول اور فرزندان اسلام، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس مبارک مجلس میں حاضر ہیں، اور بے شک مبارکباد کی مستحق ہیں ہزارہا خواتین جو دور دراز سے اور قرب و جوار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سفر طے کر کے اس عظیم مجلس میں آئی ہیں۔ اور سعید اور مبارک ہیں وہ جوان بیٹے جو عشق رسول کا پیغام اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سننے، سمجھنے اور اپنے دل و جان میں بسانے کے لیے ذوق و شوق سے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور التجا ہے کہ وہ سب کی حاضری کو، اس عظیم الشان محفل کے انعقاد کو اور اہالیان ڈسکا کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خاص طور پہ اجر اور تبریک کے مستحق ہیں ہمارے بھائی عبد الرحمن بٹی صاحب۔ کدھر ہیں عبد الرحمن بٹی صاحب، جو تحریک منہاج القرآن ناروے کی مجلس شورا کے سربراہ ہیں، جو مجھے کئی سالوں سے اس محفل کے لیے ڈسکا آنے کی دعوت دے رہے تھے اور مسلسل اصرار کرتے چلے آ رہے تھے بہت سالوں سے،
مصروفیات کے باعث میں کبھی بھی وعدہ نہیں کر سکا اور حاضر نہیں ہو سکا۔ بالآخر جب پچھلا سال ہوا تو ان کا اصرار بڑھ گیا، تو میں نے اگلے سال کے لیے وعدہ کر لیا، اور وہ اگلا سال جس کو اس وقت اگلا کہہ کے وعدہ کر لیا تھا وہ آج آ گیا ہے، اور میں اس وعدے کے ایفا میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور مصطفی انقلاب اور تحریک منہاج القرآن کے مشن سے ان کی وابستگی اور آپ سب کی وابستگی اور محبت کو قائم اور دائم رکھے اور اس میں برکت عطا کرے۔ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کے بیان کے لیے سورہ النجم کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی۔ تھوڑی آواز اور زیادہ کر لیں، یہ جو پنڈال میں قریب ہیں یہ مجھے ان کی آواز اپنے لیے اسٹیج کے لیے درکار ہے۔ پہلی آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ بیان معراج قرآن مجید میں 3 مقامات پر آیا ہے، اور یہ تیسرا مقام ہے قرآن مجید کا۔ کل رات پرسوں میں ساؤتھ کوریا اور جاپان کے دورے سے واپس پہنچا ہی ہوں، تو پہلی رات پہنچتے ہی معراج پاک کی رات تھی، اور عظیم شان محفل تھی لاہور میں۔ تو کل رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج مبارک کا ذکر کیا ہم نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا کے حوالے سے۔ سو آج رات میں نے چاہا کہ والنجم اذا ہوا کے حوالے سے کچھ باتیں کہہ لیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس مقام پر اللہ پاک نے ذکر معراج کیا، اور معنن کیا کہہ رہا ہوں، یعنی معنی کے اعتبار سے اپنی بلندی اور برتری کی قسم کھا کے حضور کے معراج کا ذکر کیا۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب برگزیدہ بندے کو، تو پاک ہے وہ ذات۔ یہ جو انداز بیان ہے ذکر معراج کی ابتدا یوں کرنا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، یہ معنوی طور پر قسم ہے جو اللہ نے محبوب کے ذکر سے پہلے اپنی قسم کھائی ہے، تو یہ معنوی قسم تھی۔ اور آج جو آیت کریمہ تلاوت کی سورہ النجم کی، اس میں اللہ رب العزت نے محبوب کے ذکر معراج کے لیے لفظاً قسم کھائی ہے کہ قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے وجود محمدی کی، قسم ہے ذات محمدی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہاں قسم اپنی کھائی اور حضور کے معراج کا بیان کیا، یہاں قسم حضور کی کھائی اور حضور کے معراج کا بیان کیا۔ اب
آج کے اس بیان میں بہت ساری تفصیلات ہوتی ہیں ایک ایک لفظ کی، اور ایک رات کا بیان کبھی اتنی مہلت اور فرصت نہیں دیتا کہ آدمی ہر شے کو اپنی گفتگو میں ایک نشست میں سمیٹے۔ سو آج کی گفتگو میں والنجم پہ نہیں کروں گا، کیا نہیں، صرف اذا ہوا پر گفتگو ہوگی۔ والنجم ایک الگ سمندر ہے، اذا ہوا ایک الگ سمندر ہے۔ پھر جس سمندر میں انسان چھلانگ لگا دے پھر موجیں اور لہریں کنارے تک نہیں پہنچنے دیتی، بس وہ پھر انسان اس میں تیرتا ہی رہتا ہے۔ تو آج کی گفتگو حضور علیہ السلام کے معراج کی اذا ہوا کے حوالے سے کریں گے۔ پھر اذا ہوا کے بھی بہت سارے معانی ہیں، پھر ان سارے معانی کو بھی ایک گفتگو میں ہم سمو نہیں سکتے، تو اذا ہوا کے معانی کے سمندر میں سے آج صرف چند قطرے لیں گے، چند ایک معنی، تھوڑا سا حصہ لیں گے، اور اسی حصے سے میرا کام بھی ہو جائے گا، آپ کا کام بھی ہو جائے گا، اور پھر ہم جب دیکھیں گے کام ہو گیا تو آپ سے رخصت لے کے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والنجم کے لیے تو ایک ہی معنی کافی ہے، چونکہ باقی معنی کی طرف نہیں جا رہا، اور معنی جو معروف ہے ستارہ، اور ستارہ سے مراد کون ہے؟ تفسیر سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا کہ نجم سے مراد ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر والے گھر کی بات کو بہتر جانا کرتے ہیں، گھر والوں سے بہتر گھر کی بات کوئی نہیں جانتا، تو امام جعفر صادق گھر والے ہیں، گھر والے ہیں۔ گھر والوں نے کہا ہے کہ نجم سے مراد محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سو اور کوئی جو کچھ کہتا پھرے، ہم کسی کی بات پہ کان نہیں دھریں گے، گھر والے کی بات کافی ہے۔ سیدنا امام جعفر الصادق نے فرمایا کہ النجم سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو معنی ہوا کہ قسم ہے وجود محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چمکتے ہوئے ستارے کی طرح اذا ہوا معراج کی رات طلوع ہوا، اوپر آیا۔ قسم ہے وجود محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو شب معراج چمکتے ہوئے ستارے کی طرح طلوع ہوا، اور افق کے عالم اور افق کے مکان و لامکان پر عروج پذیر ہوا، اوپر گیا۔ تو اس معنی کی روح سے اذا ہوا عربی زبان میں اگر حویٌ سے مشتق ہو، ہے پر زبر ہے، کیا ہے پر زبر، حویٌ، اگر حویٌ سے مشتق ہو ہوا کا فعل، تو اس کا معنی اوپر جانا، عروج کرنا ہوتا ہے، اوپر جانا اور عروج کرنا ہوتا ہے۔ عام طور پر ترجمہ کرنے والوں نے یہ معنی نہیں کیا، وہاں ترجمہ کیا گیا قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترے، اس کو بعد میں لیں گے، یہ بھی ایک معنی ہے، مگر میں ابتدا اس معنی سے کر رہا ہوں کہ حویٌ سے ہوا نکلا ہے، تو
اس مصدر سے نکلے تو معنی ہے قسم ہے وجود محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو چمکتے ستارے کی طرح معراج کی شب مطلع پہ ظاہر ہوا اور عروج پذیر ہوا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے کہاں عروج کیا، کس مطلع پہ ظاہر ہوا، کون سے مطلع پہ چمکا یہ ستارہ معراج کی رات، اور کہاں اس کو عروج ہوا؟ تو معراج کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اقدس اور آپ کی ذات مبارکہ چمکتے ستارے نجم کی طرح 3 بار 3 مختلف مطالع پر چمکی اور عروج پذیر ہوئی۔ معراج کی رات 3 مرتبہ حضور عروج پہ گئے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ پہلا عروج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا جب آپ کے سفر کا پہلا مرحلہ مسجد حرام سے شروع ہو کر مسجد اقصی پر ختم ہوا۔ مسجد اقصی پر آقا علیہ السلام کے معراج کا پہلا حصہ سفر کا ایک مرحلہ مکمل ہوا۔ وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کو جو عالم بشریت کے امام تھے، عالم بشریت کے مقتدا اور پیشوا تھے، عالم بشریت کے تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے اجازت دی کہ وہ جمع ہو کر میرے محبوب کی اقتداء میں نماز ادا کر لیں۔ تو بیت المقدس پر جب آقا علیہ السلام پہنچے، کل انبیاء آقا علیہ السلام کے استقبال کے لیے جمع ہوئے، اور استقبال کے بعد آقا علیہ السلام مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، اور تمام انبیاء صف در صف حضور کی اقتداء میں کھڑے ہو گئے، اور حضور کی امامت میں تمام انبیاء نے نماز ادا کی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا عروج ہوا۔ معراج کی شب یہ پہلا مرحلہ عالم بشریت کا تھا، عالم جسمانیت کا تھا۔ اس عالم بشریت اور عالم جسمانیت میں جو انسانوں کی دنیا ہے، جو بشروں کی دنیا ہے، جو جسموں کی دنیا ہے، جو مادی کائنات ہے، جو ناسوتی کائنات ہے، اس دنیا میں مسجد اقصی مقام عروج تھا، اور اس میں تمام انبیاء کو حضور علیہ السلام کا نماز پڑھانا یہ مرحلہ بشریت کی معراج تھی۔ تو جب آقا علیہ السلام نے کل انبیاء کو نماز پڑھائی مسجد اقصی پر، تو بشریت مصطفیٰ کو معراج ہو گیا۔ بشریت مصطفیٰ کو معراج ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلا عروج تھا، تو گویا مطلع بشریت پر وجود مصطفیٰ معراج کی رات پہلی بار مطلع بشریت پر مسجد اقصی میں نور بن کے چمکے، اور اللہ نے قسم کھائی، قسم ہے میرے مصطفیٰ میرے حبیب تیرے وجود کی، جو چمکتے ہوئے ستارے کی طرح مسجد اقصی پر پہنچ کر مطلع بشریت پہ طلوع ہوا۔ قسم ہے آپ کے وجود کی جس کا پہلا عروج مطلع بشریت پر مسجد اقصی میں ہوا، جب سب امام صف در صف حبیب تیری ابتدا میں کھڑے ہو گئے تھے، اور تو سب کا امام تھا۔
یہ پہلی قسم ہوئی۔ یہاں ایک بات ضمناً عرض کر دوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے تو صحیح مسلم میں حدیث آتی اور نسائی شریف میں صحاح ستہ میں، ان دونوں کتابوں میں حدیث، اور علاوہ اس کے اور بہت ساری کتب حدیث میں روایت ہے یہ حدیث، اور حدیث صحیح مسلم میں امام مسلم نے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں گزرا تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرگاہ میں پڑتی تھی۔ جب بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور التجا کی، یہ بات میں تمہیداً سمجھا رہا ہوں، التجا کی، درخواست پیش کی کہ مولا تیرے حبیب کا گزر ہو رہا ہے اور میری قبر تیرے حبیب کی راہ میں ہے، اور تیرا حکم ہے کہ سب انبیاء مسجد اقصی میں جمع ہو کر میرے حبیب کا استقبال کریں۔ وہاں استقبال کے لیے تو میں نے حاضر ہونا ہی ہے، مگر میرا امتیاز یہ ہے کہ میرا گھر یعنی میری قبر مصطفیٰ کی راہ میں ہے، اجازت دے دے کہ مسجد اقصی سے پہلے ایک بار اپنی قبر میں استقبال کر لوں۔ اللہ پاک نے اجازت دے دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کو بیان کرنے والے اس کے راوی خود آقا علیہ السلام ہیں، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ کو قائماً یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے، اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ کرنے والوں نے جنہوں نے بھی اس حدیث کا ترجمہ کیا اور کتاب حدیث کی کتابوں کے ترجمے کیے، انہوں نے ترجمے میں یہ لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کے احترام کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے یہ ترجمہ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ ترجمہ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ بے جوڑ ترجمہ ہے۔ کیا لفظ بولا میں نے؟ اس ترجمے کا جوڑ اس موقع پر نہیں بنتا۔ باقی نے ترجمہ کر دیا ہے تو ان کا حق ہے، تو ترجمہ کرنا ہمارا بھی حق ہے۔ ترجمہ کرنے والے ہم سے تو زیادہ بڑا ٹھیکہ لے کے نہیں آئے، جی ہاں، ہم رجال و نحن رجال۔ انہوں نے کہا کہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، یہ ترجمہ معذرت سے میری سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھنے والی ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا؟ آپ کو حکم ہو چکا ہے کہ آج رات میرا حبیب مسجد اقصی پر پہنچ رہا ہے، اور سفر معراج کا پہلا قیام میرے مصطفیٰ کا مسجد اقصی میں ہے، اور تمام انبیاء نے جمع ہو کر استقبال بھی کرنا ہے اور میرے حبیب کی ابتدا میں نماز بھی پڑھنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دعوت نامہ آ چکا ہے، دعوت نامہ آ چکا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ جس سواری پہ سفر کر کے آ رہے ہیں اس پہ کوئی ہفتے مہینے گھنٹے نہیں لگنے، وہ تو ادھر سے چلیں گے ادھر پہنچ جائیں گے، آنکھ جھپکنے کا سفر ہے، اور ایک لمحے میں چشم زدن میں گزر جانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چشم زدن میں گزر جانا ہے، علم ہے، یہ بھی اطلاع ہے کہ ہم نے وہاں پہنچ کر استقبال کرنا ہے۔ قبر بھی راہ میں ہے۔ اب اس پورے تناظر کو مد نظر رکھ کر ترجمہ کرنا ہوگا۔ آقا علیہ السلام کے گزرنے کی بھی خبر ہے، مسجد اقصی میں پہنچ کر استقبال کرنے کی بھی خبر ہے، اور یہ بھی خبر ہے کہ اسی راہ سے گزرنا ہے جہاں میری قبر ہے، اور یہ بھی علم ہے کہ لمحے میں گزر جانا ہے۔
ان ساری چیزوں کا علم ہو تو ایک عام سمجھ کا مومن اور حضور کا غلام یا مسلمان بھی یہ سب کچھ جانے کہ حضور کا گزر ہو رہا ہے، اور وہ عین اس وقت جب حضور کا گزر ہونا ہے وہ اللہ اکبر کر کے اپنے نفل پڑھنے لگ جائے. یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا. اتنا عمل، اتنی بات تو دستے کا مسلمان کوئی نہیں کرتا. اگر اس کو خبر ہو جائے کہ آقا کی سواری گزرنی ہے اور عین اس وقت اپنے نفل پڑھنے میں لگ جائے، بار جائیں نفل میں، بار میں پڑھیں ایسے نفل، بار میں جائیں ایسی نمازیں کہ حضور کی سواری گزرنی ہے اور کوئی آدمی رکوع سجود میں چلا جائے. کوئی نبی یہ کام نہیں کر سکتا، کوئی نبی یہ کام نہیں کر سکتا. جس نفل میں مصطفیٰ کا ادب رہ جائے وہ نفل بھار میں جائے. اور پھر فرض نماز بھی نہیں، فرض تو ہے ہی نہیں ان پر اب نماز وصال کے بعد. قبر میں جو نماز پڑھتے ہیں انبیاء وہ تو نفل عبادت ہے، یہ ان کی خوراک ہے، یہ ان کی روحانی غذا ہے، فرض بھی نہیں ہے، نفل ہے. اب نفل نماز حضور کی عین سواری کے ٹائم پہ پڑھ لیں موسیٰ علیہ السلام، یہ ممکن نہیں ہو سکتا. بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اب سوال کریں گے آپ، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر کیا کر رہے تھے؟ یصلی کان یصلی فی قبرہ قائما یصلی فی قبرہ، کہ قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو صلاۃ کا معنی خالی نماز تھوڑا ہوتا ہے. صلاۃ کا معنی مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنا بھی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. ایمان والو حضور پر صلاۃ پڑھو. تو کیا مطلب ہے ایمان والو حضور پر نماز پڑھو؟ نہیں، حضور پر درود و سلام پڑھو. تو صلاۃ کا قرآنی معنی حضور پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے. حضور کی سواری کا گزر ہے، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، درود و سلام بھی ہے. اپنے دل سے ہر کوئی پوچھ کے بتا دے کیا کر رہے ہوں گے. یہ وقت نماز کا تھا یا درود و سلام کا تھا؟ سواری گزر رہی ہے حضور کی، حضور کی سواری گزر رہی ہے. یہ وقت نماز کا نہیں، یہ وقت درود و سلام کا تھا. تو آقا نے فرمایا چونکہ صلاۃ قرآنی لفظ ہے، حضور پر درود و سلام پڑھنے کو صلاۃ ہی کہتے ہیں قرآن میں. آپ نے فرمایا کہ میں گزرا دیکھا کہ موسیٰ کھڑے ہو کر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے تھے. ایک تو درود و سلام پڑھ کے حضور کا استقبال کیا، اور ایک کھڑے ہو کے پڑھا اور ہمارے پاکستان کی روز روز کی جھک جھک ختم کر دی، روز روز کی جھک جھک ختم کر دی، جھگڑے مٹا دیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مصطفیٰ پہ سلام کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں، تم کیوں نہیں پڑھتے؟ اور حضور پر درود و سلام کھڑے ہو کر پڑھنا عمل موسیٰ علیہ السلام کا، روایت مصطفیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر سلام پڑھا، درود پڑھا، اور حضور نے خود امت کے لیے روایت کیا. کیوں روایت کیا؟ فرما رہے ہیں امتیوں میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ موسیٰ وہ نبی ہے، میں گزرا تو کھڑے ہو کر مجھ میں درود و سلام پڑھ رہا تھا، تم امتی ہو. جی بھر کے روز کے جھگڑے مٹا دیے، استقبال کیا درود و سلام پڑھ کے، قیام کر کے، قائم یصلی فی قبرہ. پھر موسیٰ علیہ السلام ادھر بھی پہنچ گئے، مسجد اقصیٰ پہ استقبال کیا. آپ کے ذہن میں پھر خیال آئے گا کہ ادھر راستے میں استقبال کر رہے ہیں اور ادھر آقا علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے مسجد اقصیٰ میں بھی پہنچ گئے استقبال کے لیے. تو کیا ان کی رفتار حضور علیہ السلام سے بھی زیادہ تیز ہوئی کہ آقا سے پہلے پھر وہاں پہنچ گئے؟ خیال آ سکتا ہے یا نہیں؟
آ بھی گیا ہوگا، جواب بھی سن لیں، نہیں، ان کی رفتار مصطفی سے تیز نہیں، چونکہ حضور اپنی رفتار سے تو سفر نہیں کر رہے تھے، سواری کی رفتار سے سفر کر رہے تھے۔ حضور براق پر سوار تھے۔ کس پہ سوار تھے؟ براق پر۔ تو جب کوئی سوار سواری پہ بیٹھتا ہے تو بابا سوار کی اپنی رفتار نہیں ہوتی، سواری کی ہوتی ہے۔ خواہ وہ سائیکل کی رفتار سے لے جائے، خواہ ٹانگے کی رفتار سے لے جائے، خواہ کار کی رفتار سے سواری چلے، گاڑی سے چلے، جہاز پر چلے، سوار تو بیٹھا ہے، سواری جتنی تیز ہوگی وہی اس کی رفتار ہوگی۔ حضور کی اپنی رفتار تو بہت بعد میں جا کے شروع ہوئی جب سب سواریاں نیچے رہ گئی۔ یہ تو ابھی سواریوں کی رفتاریں ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی رفتار یقیناً براق سے تو تیز ہو سکتی ہے، پیغمبر ہے۔ تو جب مسجد اقصیٰ میں آقا امام ہو گئے، کل انبیاء مقتدی، تو عالم بشریت پر یوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نجم بن کر عروج پذیر ہو گیا۔ یہ آپ کا بشریت کا پہلا معراج ہو گیا، عروج بشریت ہو گئی۔ اس کو اللہ نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، محبوب قسم ہے تیرے پیکرو بشریت کی، جو طلوع ہوا چمکتے ہوئے ستارے کی طرح مطلع اقصیٰ پر۔ پھر یہ قسم دوبارہ بلند ہوئی مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک۔ پھر حضور کے معراج کا دوسرا حصہ آیا، اس میں حضور کی نورانیت کا معراج ہوا۔ کیا؟ مسجد اقصیٰ پر حضور کی بشریت مقدسہ کا معراج ہوا، اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک اور آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک حضور کی روحانیت اور حضور کی نورانیت کا معراج ہوا۔ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو حضور کی نورانیت کو عروج مل گیا، اور پھر قسم ہوئی محبوب قسم ہے تیرے وجود کی، قسم ہے تیرے پیکر نور کی، وہاں قسم ہے تیری پیکر بشریت کی، جو مطلع اقصیٰ پر چاند ستارہ بن کے چمکا۔ قسم ہے تیرے پیکر نور کی جو سدرۃ المنتہا پر چمکا اور اس نورانیت کو عروج ہو گیا۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے حضور درخواست دی، درخواست گزاری کہ باری تعالیٰ خبر ملی ہے کہ تیرے حبیب کا ادھر سے گزر ہونے والا ہے، اور خبر ملی ہے کہ کل انبیاء کو تو نے اپنے محبوب کے دیدار کا موقع بخشا ہے مسجد اقصیٰ میں، تو ہم بھی مدت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور سب فرشتے حضور پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ مولا ہم بھی تیرے حبیب پہ درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل ہیں، ہمیں بھی موقع بخش کہ تمام فرشتے کسی ایک جگہ اکٹھے ہو کر تیرے محبوب کا دیدار کر سکیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا سب فرشتے آ جاؤ، جیسے انبیاء مسجد اقصیٰ میں جمع ہو گئے، کل فرشتے سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو جاؤ، سدرۃ المنتہا پہ اکٹھے ہو جانا، میرے محبوب کی سواری گزرے گی، تم بھی دیدار کر لینا۔ فرشتوں نے ایک اور درخواست دے دی، عرض کے باری تعالیٰ انبیاء کو تو زیادہ وقت ملا زیارت کا، دیدار کا، وہاں تو حضور رکے، استقبال ہوا، آپ نے جماعت کرائی، آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی، تو انہیں اچھا وقت مل گیا دیدار کا، یہاں سے سواری فقط گزر جائے گی، ہم تو جی بھر کے تک بھی نہیں سکیں گے، ہمیں بھی کچھ وقت ملے نا، کچھ وقت ملے دیدار کا۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا تمہیں بھی وقت دے دیں گے، جمع تو ہو جاؤ نا، جمع ہو جاؤ، سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو جائے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کل سدرۃ المنتہا پر عالم ملکوت جمع ہو گیا، ملائکہ جمع ہو گئے۔ تو باری تعالیٰ ہمیں وقت کیسے ملے گا؟ فرمایا تم جمع ہو جاؤ، یہاں محبوب کی سواری تبدیل کر دوں گا، محبوب کی
سواری کی تبدیلی ہوگی، تو سواری کی تبدیلی میں تم جی بھر کے دیدار کر لینا۔ تو سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو براق کا سفر ختم ہو گیا، براق کا سفر ختم ہو گیا۔ جبرائیل امین جو ساتھ لے کے آئے تھے، جبرائیل امین جو ساتھ لے کے آئے تھے، ان کا سفر بھی ختم ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل آگے چل، عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، لو دنوت انملۃ لاحترقت، آقا اس سے آگے اگر ایک چیونٹی برابر بھی آگے بڑھوں تو انوار و تجلیات الہیہ کا عالم اس سے اوپر یہ ہے کہ جبرائیل امین نے کہا کہ میں بھی جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اس سے آگے اللہ کی انوار اور تجلیات کو میں بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حضور میرا الوداعی سلام قبول کر لیں، آگے آپ ہی جا سکتے ہیں، جبرائیل بھی نہیں جا سکتا۔ براق چلے گا، حضور میں نہیں جا سکتا، تو براق کی کیا مجال کہ ان تجلیات کے عالم میں جائے۔ براق کی سواری بھی رہ گئی، ملائکہ نے جی بھر کے دیدار کر لیا، سواری بدلی گئی، اوپر سے ایک اور سواری آئی، سبز رنگ کے نور کے تخت کی شکل میں۔ حکم ہوا محبوب اب اس تخت پہ تخت نشین ہو جا، تخت نشین ہو جا، رف رف کا تخت، تخت نور، عالم انوار و تجلیات الہیہ میں حضور کو تخت نشین کر کے پھر اوپر اڑ گیا۔ اور قسم آ گئی والنجم اذا ہوا، محبوب کتنا پیارا لگ رہا ہے، قسم ہے تیرے وجود کی کہ اس رف رف کے تخت پر پورے عالم بقا کو نیچے چھوڑ کر اوپر عروج پہ آ رہا ہے۔ مطلع نورانیت پہ حضور کا دوسرا معراج ہو گیا۔ سواریاں آ رہی ہیں۔ اب یہاں یہ نقطہ بھی سمجھا دوں، کسی کے ہاں جانا تین طرح کا ہوتا ہے۔ کیا؟ ایک خبر ملی خود چلے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے خود جانا، آپ کو خبر ملی کہ آج یہاں محفل ہے، کچھ بیان ہوگا، تو آپ سارے خود چلے آئے۔ آپ کو کوئی دعوت نامہ تو ہر ایک کو نہیں پہنچا نا، بولیے، ہر ایک کے گھر کوئی دعوت نامہ تو نہیں پہنچا، خبر ملی اشتہار کی شکل میں آ گئے۔ تو ایک ہوتا ہے خبر ملے تو خود آ جانا۔ حضور کا جو سفر ہوا وہ خود جانے کا سفر نہ تھا، خود جانے کا سفر نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے طور پر، خود درخواست کی تھی۔ آقا علیہ السلام کا سفر یوں نہ تھا کہ خود گئے، نہیں، جانا نہ تھا۔ دوسری قسم ہوتی ہے بلانا، دعوت دے کر بلانا، محبوب ہماری طرف سے دعوت ہے آ جائیں، ہماری طرف سے دعوت ہے آ جائیں۔ تو دعوت ملنے پر جائیں تو یہ پروٹوکول ہوتا ہے، پروٹوکول ہوتا ہے۔ حضور اس کو کہتے ہیں بلایا جانا۔ پہلا ہے خود جانا، دوسرا ہے بلایا جانا۔ حضور کے سفر کا عالم یہ تھا کہ نہ خود گئے نہ بلائے گئے، نہ خود گئے، بولیے، نہ بلائے گئے۔ اب تیسری قسم ہوتی ہے لے جایا جانا، خود آ کر لے جایا جانا۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور ورا تک لے گئی۔ محبوب کچھ جاتے ہیں، کچھ بلائے جاتے ہیں، آپ نہ جانے والے ہیں نہ بلائے جانے والے ہیں، آپ کا سفر لے جایا جا رہا ہے۔ آپ حکم ہوا جبرائیل تجھ سے بہتر عالم ملکوت میں میرا نمائندہ کوئی نہیں، اور براق سے بہتر عالم نور میں میری سواری کوئی نہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ جا کے نمائندہ جائے اور وہیں سے ٹیکسی کر لینا اور مہمان کو لے آنا،
کچھ لوگوں کے لیے ٹیکسی نہیں کرائی جاتی، ان کی عزت اور وقار کے خلاف ہوتا ہے. کہا جاتا نہیں، میری اپنی گاڑی لے جاؤ، میری سواری لے جاؤ اور میری سواری کو بٹھا کے میرے یار کو لے آؤ. فرمایا جبرائیل ایک تو خود جا، عام فرشتہ نہ جائے، اور سواری بھی مجھ سے لے کر جا. براق عالم دنیا کی سواری نہ ہو، جا بھی تو سواری بھی یہاں سے لے جا. جبرائیل گئے، سواری پہ آقا کو لے آئے، واقعہ ہو گیا. اب صبح خبر ریلیز ہوتی ہے. جب واقعہ ہو جائے تو اگلے دن اخبار میں خبر ریلیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بولیے، ہوتی ہے نا پریس ریلیز. تو اللہ کی خبر ریلیز کہاں ہوتی ہے؟ قرآن میں. آپ کی ہماری خبریں اخبار میں ریلیز ہوتی ہیں، اور خدا کی خبریں کہاں ریلیز ہوتی؟ قرآن خدا کی خبریں دیتا ہے. قرآن خدا کی خبریں دیتا ہے. جبرائیل کو بھیجا، براق کو بھیجا، مصطفیٰ کو لے جایا گیا. اب صبح قرآن کے ذریعے خبر ریلیز ہوئی. ہر کوئی بےتاب تھا کہ دیکھے کیسے لے جائے گئے، کیسے گئے. صبح جب قرآن کے ورق پر مصطفیٰ کے سفر کی خبر آئی تو خبر میں نہ جبرائیل کا نام تھا نہ براق کا نام تھا. خبر میں لکھا تھا کہ خدا خود لے کر گیا. خبر میں تھا، قرآنی خبر میں تھا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اسریٰ کے فاعل جبرائیل نہیں، خدا خود ہے. فرمایا پاک ہے وہ ذات جو خود اپنے بندہ خاص کو لے گئی. کہاں سے؟ مسجد حرام سے آ کر لے گئی، مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ تک، سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین عدنا تک. پاک ہے وہ ذات جو خود آ کر وادی مکہ سے لے گئی. سو خدا سفر معراج پر خود مصطفیٰ کے ساتھ تھا. سفر معراج پر خود مصطفیٰ کے ساتھ تھا. بہت سارے لوگوں کی یہ بات سن کر اچانک کان کھڑے ہو گئے ہوں گے، رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے، کن پٹیاں پھڑکنے لگ گئی ہوں گی کہ یہ کیا بات کہہ دی قادری صاحب نے. آج تک نہ کسی نے کہی، نہ لکھی، نہ سوچا، نہ سمجھا. خدا خدا کے لے گیا، ساتھ تھا. ہم تو سنتے آئے تھے کہ خدا وہاں ملا، یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ساتھ تھا، مسجد حرام سے ہی ساتھ تھا. چونک گئے نا آپ. جس کو شک ہو کہ خدا خود ساتھ نہ تھا، جس کو شک ہو وہ اپنا شک بیان کرے، میں اس کو دکھا دیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دنیا جس پر مر مٹی، میں اس کو دکھاتا ہوں خدا کیسے ساتھ تھا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہجرت کی رات ہے، ہجرت کی رات ہے. سواری اونٹنی کی ہے، ساتھ لے جانے والا ابو بکر ہے. سفر سوئے مدینہ ہے، سفر سوئے سدرۃ المنتہا نہیں، سوئے مدینہ ہے. مکہ سے مدینہ کا سفر ہے. سواری اونٹنی کی ہے، ساتھ ابو بکر صدیق ہیں. شب ہجرت جا رہے ہیں، شب ہجرت جا رہے ہیں. غار ثور میں پہنچے. جب غار ثور میں پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اب سفر شروع ہو چکا ہے، مکہ سے مدینہ کا سفر. غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر نے گھبراہٹ محسوس کی اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ گھبراہٹ ہو رہی ہے اور خدشہ سا لگ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کو خبر ہو جائے اور یہاں تک پہنچ جائے، ہمارا پیچھا کرتا کرتا یہاں تک پہنچ جائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوف کا اظہار کیا. تاجدار کائنات نے ابو بکر صدیق کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور جھٹک کر کان میں کہا ابو بکر خوف نہ کر، خدا کی قسم خدا ہمارے ساتھ ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ.
لا تخف لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر گھبراہٹ نہ کر، اللہ کی عزت کی قسم تو سمجھ رہا ہے کہ ایک تو ہے ایک میں ہوں، نہیں، ہم دو کے ساتھ تیسرا خدا ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے. ارے لوگوں، مکہ سے مدینہ جائے حبیب اور سوئے ہجرت جائے اور اونٹنی پر جائے ابو بکر ساتھ ہو، مدینہ کا سفر ہو تو خدا ساتھ رہے، اور مکہ سے سدرۃ المنتہا پر جائے خدا ساتھ رہے. راہ حق کی ہے گلی، مصطفیٰ کی ہے گلی. اگر ہجرت کے سفر میں خدا مصطفیٰ کے ساتھ تھا تو شب معراج خدا مصطفیٰ کے ساتھ کیوں نہ تھا؟ اور ہے کسی کی ضرورت اب اتنی بات سن سمجھ لینے کے بعد کہہ سکے کہ نہیں خدا مصطفیٰ کے ساتھ نہ تھا؟ جو یہ کہے گا وہی کافر ہو جائے گا. ہے کوئی جب مسلمان کہہ سکتا؟ اس لیے وہ تو کہتا ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ بھی ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو تمہارے ساتھ بھی ہے، تو مطلب تمہاری شاہ ربوں سے بھی قریب تر ہوں. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں جاتے ہو میں ہوتا ہوں. فرمایا جہاں بیٹھتے ہو دو آدمی تیسرا میں ہوتا ہوں. قرآن پڑھیے، من نجوا، جہاں دو بیٹھتے ہو آپس میں سرگوشی کرتے ہو، فرمایا مت کیا کرو سرگوشیاں، تیسرا میں بیٹھا ہوتا ہوں. خدا نے کہا نا جلیس من ذکرنی، تنہا جہاں بندہ بیٹھ کے میرا ذکر کرتا ہے اس کے ساتھ میں بیٹھا ہوتا ہوں. اب تمہیں نظر نہ آئے تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اس نے کہا میں ہر جگہ ساتھ ہوتا ہوں، ہر جگہ ساتھ ہوتا ہوں. اب سمجھ گئے آپ؟ اس لیے اس نے کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو خود مصطفیٰ کو مسجد حرام سے لے گیا، سیر کرانے ساتھ لے گیا. دکھلاوے کے لیے جبرائیل تھا، حقیقت میں خود تھا. دکھانے کے لیے جبرائیل تھا، کیا؟ جبرائیل امین تھے، اور حقیقت میں خدا خود تھا. اس لیے اس نے اشارے میں سمجھا دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے حبیب کو، اور لے جانا اس کا پھر اس کی شان کے لائق ہوتا ہے. پھر اس نے قسم کھائی چونکہ ہر بار ہر مرحلے کے ساتھ تھا، دیکھتا تھا، اور جہاں مرحلہ بشریت پہ مصطفیٰ نکھرا اور عروج کے اس مقام پر چمکا تو وہی قسم آ گئی. فرمایا محبوب والنجم اذا ہوا، کہ بس سونا لگنا ہے میرا محبوب. مطرح سدرہ پہ مصطفیٰ پھر چمکا جب پورا عالم نورانیت بشمول براق اور جبرائیل امین نیچے رہ گیا اور مصطفیٰ تخت نشین ہو کر عالم لامکان میں چلا گیا. پھر قسم آئی محبوب قسم ہے تیرے دوسری بار چمکنے کی، کس طرح پیارا لگ رہا ہے، تیرے عروج کی قسم، تیرے. اور تیسری قسم پھر اب عالم مکاں ختم ہوا، عالم لامکان شروع ہوا. اور عالم لامکان میں جب مقام قاب قوسین پر پہنچے تو یہ مطلع حقیقت تھا. وہاں نہ بشریت کو دخل تھا نہ نورانیت کو دخل تھا، نہ کوئی بشر وہاں دم مار سکتا تھا، نہ کوئی نور وہاں دم مار سکتا تھا. بشر اور نور کے جھگڑے میں الجھ کے رہ جانے والوں سمجھ لیں کہ بشریت حضور کی ابتدا میں مسجد اقصیٰ پہ کھڑی تھی، نورانیت حضور کی ابتدا میں سدرۃ المنتہا پہ کھڑی تھی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام کعبہ قوسین وضاحت ادنا تک پہنچے تو حضور کی حقیقت کا ظہور تھا. وہاں پھر قسم ہوئی محبوب قسم ہے اب پھر تیری کہ تو چمکتا ہوا ستارہ بن کے مطلع حقیقت پہ طلوع ہوا ہے. تو 3 بار حضور کا عروج ہوا. کتنے بار؟ اس کی قسم کھائی والنجم اذا ہوا، قسم ہے چمکتے ستارے کی کہ جو طلوع ہو کر عروج پذیر ہوا. ایک معنی
اب دوسرا معنی اذا ہوا، ہوا کا لفظ یہ جو فعل ہے اگر مصدر ہوویجن سے ہے پر پیش، پہلے ہویجن ہے پر زبر تھی، اب ہے پر پیش، اگر ہوویجن سے مشتق ہو تو پھر بھی ہوا ہوگا، فعل ہوا ہی رہے گا، تو پھر اس کا معنی ہے جب نیچے اترا۔ ہویجن سے ہوا ہو تو معنی ہے جب اوپر گیا، اور ہوویجن سے ہوا ہو تو معنی ہے جب نیچے اترا۔ کمال عروج کے بعد، مقام قاب قوسین او ادنا کی رفعتوں کے بعد جب محبوب واپس مکہ کی وادی میں پلٹا، نیچے اترا، تو قسم ہے محبوب تیرے کی کہ تو آتا ہوا کتنا پیارا لگ رہا تھا اور اب جاتا ہوا کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ یہ قسم کھائی جا رہی ہے، یہ محبت کی قسمیں ہیں، یہ محبوب قسم ہے تو آتا ہوا اوپر کتنا پیارا لگ رہا تھا، اور اب قسم ہے کہ مجھ سے مل کر واپس جاتا ہوا کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اس محبوب کے خرام ناز کی قسمیں ہو رہی ہیں، تیرا آنا بھی کیا خوب ہے محبوب، اور تیرا جانا بھی کیا خوب ہے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے تیری تیرے حسن کی، تیرے جمال کی، تیرے چمکنے کی جب تو نیچے اترا۔ اب اس کی قسم نیچے اترنے کی کھائی، یہ بھی معجزہ ہے۔ اوپر جانا تو معجزہ تھا ہی، اوپر جانا تو معجزہ تھا ہی، مگر اس مقام رفیع پر خدا کے قرب وصال کی ان لمحوں تک پہنچ کر پھر پلٹ کر نیچے دنیا میں آ جانا، یہ اوپر جانے سے بڑا معجزہ تھا۔ کیونکہ دنیا پردیس ہے، دنیا پردیس ہے، اور عالم ارواح ہمارا دیس ہے، ہمارا سب کا عالم ارواح دیس، عرش معلیٰ تک کی دنیا مومنوں کی اور سب کی روحوں کا دیس ہے، مگر مصطفیٰ کا دیس اس سے اونچا ہے۔ یہ دنیا بھی حضور کی ایک ٹھکانہ اور عالم ارواح بھی آقا کا ایک ٹھکانہ، اصل دیس جہاں حضور سب سے پہلے اللہ کے حضور میں رہے وہ عالم لامکاں ہے۔ تو جب اس دیس میں وطن میں پہنچے اور قرب وصال الہی کے لمحے نصیب ہوئے، پردے اٹھا دیے گئے، انہ هو السمیع البصیر، اور محبوب کو سامنے اس مقام پر لا بٹھایا کہ محبوب خدا کو تک رہا تھا، خدا مصطفیٰ کو تک رہا تھا، بے حجاب دیدار تھا، اور براہ راست گفتگو تھی، براہ راست گفتگو تھی اس مقام پر جب کوئی اور نہ تھا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ نے قادری صاحب کہا کہ خدا خود ساتھ لے کر گیا، خدا خود، تو جب ساتھ مکہ سے ہی لے کر گیا تو ملاقات بھی یہیں کر لیتا، پھر لے جا کے وہاں ملاقات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جب آیا ہوا ہی تھا اور ساتھ ہی تھا تو یہی ملاقات بھی کر لیتا، اور معراج بھی یہیں ہو جاتی، معراج بھی وہاں لے جا کے ملاقات کرنا اچھے معنی دار کہہ سکتے ہیں۔ اس کا جواب بھی سن لیں، جواب بڑا سادہ ہے، وہ چاہتا تو کر لیتا، مگر اس نے کہا محبوب یہاں کیا ملاقات کرنی ہے، ملاقات وہاں چل کے کرتے ہیں جہاں کوئی اور نہ ہو، جہاں کوئی اور نہ ہو، ایک تو ہو ایک میں ہوں اور کوئی تیسرا نہ ہو۔ انہ هو السمیع البصیر، تو سمیع ہو تو میں مسموع ہوں، اور میں سمیع ہو محبوب تو مسموع، تو سمیع ہو تو میں کلام کروں، اور میں سمیع جب بنوں، سمیع کہتے ہیں سننے والا، تو کلام کرے، اور بصیر تو دیکھ رہا ہو تو میرا جلوہ ہو، اور جب میں بصیر بن کے دیکھ رہا ہوں تو محبوب تیرا جلوہ ہو۔ وہاں چل کے ملاقات کرتے ہیں جہاں کوئی تیسرا نہ ہو، اور وہاں ملاقات کرتے ہیں جہاں کوئی وہاں بھی نہ ہو، جہاں کوئی وہاں بھی نہ ہو۔ اور پھر اس ملاقات پہ معلوم نہیں کتنی مدتیں لگنی ہیں، کتنی مدتیں لگنی ہیں۔ ملاقات یہاں ہو
تو نظام دنیا درم برم کرنا پڑتا ہے. مدتیں گزر جائیں یا وقت کو روک دیا جائے، یہاں ملاقات ہو تو نظام درم برم کیا جاتا ہے. محبوب اس نظام الاوقات سے نکال کے تجھے لے چلتے ہیں وہاں. جب تو اس کائنات سے نکل جائے گا، جسم سے روح نکل جائے گی تو جسم مردہ ہو جائے گا. ملاقات کی جگہ وہ تھی، اور پھر آقا کو اس مقام رفعت پہ لے جا کے ملاقات کر کے حضور کے معراج کو نرالا معراج بنانا تھا. تو وہاں سے جب وہاں تک جانا تو معجزہ تھا، مگر اس مقام پر پہنچ کر جب قرب اور وصال کی وہ لذتیں، حلاوتیں، لمحے ملے تو وہاں سے کون پلٹ کے واپس آتا ہے؟ آتا ہے کوئی؟ بولیے، پلٹ کے آتا ہے؟ کوئی پلٹ کے نہیں آتا. تو اس کی قسم کھائی محبوب، تیری عظمت، کیا عظمت ہے کہ اس مقام پر پہنچا کہ تیرے سوا کسی اور کو موقع دیتا تو پلٹ کے نہ جاتا. وہ کہتا محبوب باری تعالیٰ اب اس جلوہ میں پہنچ گیا ہوں، یہ تو جلوہ عطا کر دیا ہے، اب پلٹ کے یہاں مکہ کی وادیوں میں، کافروں میں، مشرکوں میں، جہاں پتھر مارتے ہیں، جہاں حملے کرتے ہیں، جہاں گالی گلوچ دیتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں، بغض و عناد رکھتے ہیں، اب اس دنیا میں کیا جانا محبوب، وہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے مولا، مجھے اسی جلوے میں رہنے دے، اسی جلوے میں گم کر لے. کوئی اور ہوتا تو وہ درخواست کرتا مولا اسی جلوے میں گم ہو جانے دے، مگر محبوب تیری عظمت پہ قربان جائے ساری دنیا، تیری عظمت پہ قربان جائے ساری امت. محبوب تیری عظمت اتنی عظمت ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر پھر تو پلٹ آیا اور لوٹائے جانے پر شکوہ نہ کیا. بڑے ظرف کی بات ہے. کیا؟ بڑے ظرف کی بات. اس لیے حضور کے جانے کی قسم تو کھائی تھی، واپس آنا جانے سے بڑے حوصلے کی بات تھی، اس کی بھی قسم کھائی. والنجم اذا ہوا، قسم ہے وجود محمدی کی جب وہ چمکتے ستارے کی طرح معراج کی رات نیچے اترا. اب اذا ہوا کا تیسرا معنی ہے. ہوا کا ایک معنی اوپر جانا تھا، ایک معنی نیچے آنا ہے، اور ایک تیسرا معنی ہوا کا بیک وقت اوپر جانا اور نیچے آنا. سارا سفر بھی ہوا میں ہے. شیخ روزبہان بکری اور کئی عرفاء نے اور اہل ادب نے، اہل لغت نے بیان کیا کہ ہوا کے ایک معنی میں بیک وقت جانا اور آنا دونوں چیزیں شامل ہیں. جب دونوں چیزیں شامل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبوب قسم ہے تیرے وجود کی جو چمکتے ہوئے ستارے کی طرح چشم زدن میں رات کے لمحے میں مکہ کی وادی سے چل کر مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین تک، اور وہاں طویل لمحات ملاقات تک، اور پھر وہاں سے بڑھ کر وادی مکہ تک، سارے زمانے گزار کر اتنے قلیل لمحے میں واپس آ گیا کہ وقت کی اکائی وہاں کھڑی تھی جہاں سے گیا تھا. اس تیز رفتاری کی قسم، اذا ہوا، اس تیز رفتاری سے اوپر جانے اور پلٹ آنے کی قسم. تو یہاں آقا علیہ السلام کی تیز رفتاری کی قسم کھائی گئی. اور یہ تیز رفتار ایک نقطہ سمجھا دوں. بعض اوقات ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ کیا جسمانی طور پر اتنی تیز رفتار ممکن ہے؟ یہ بھی بات سمجھا دوں. آئنسٹائن کا نام آپ نے سنا ہوگا، نامور سائنسدان ہے، سائنٹسٹ. 1905 میں آئنسٹائن نے ایک تھیوری دی، تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں اس کو، نظریہ اضافیت. پھر ایک اسپیشل تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی دی، مخصوص اضافیت کا نظریہ، تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی. اس تھیوری میں اس نے بیان کیا تھا کہ مادہ، میٹر، توانائی، انرجی، گریوٹی، کشش، اسپیس، مکان، اور وقت، زمان جو ہے وہ ٹائم. میٹر، انرجی، گریوٹی، اسپیس اور ٹائم. مادہ، توانائی، کشش، زمان اور مکان، پانچوں چیزیں آپس میں ایک خاص نسبت کے ساتھ متعلق ہیں.
ان کی الگ سے کوئی حقیقت نہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تناسب میں جانے ان کی پہچان بنتی ہے، تعین ہوتا ہے، ان کے اندر ایک ریلیٹو لنک ہے، تب ایک دوسرے کی نسبت سے ان کا تعین ہوتا ہے، الگ سے کوئی وجود نہیں۔ یہ اس نے نظریہ دیا تھا۔ اس نے کہا آئنسٹائن نے کہ یہ اس کے خیال میں یہ تھا کہ ممکن نہیں کہ انسان روشنی کی رفتار سے سفر کر سکے۔ اس نے کہا یہ ممکن نہیں، مگر اب آئنسٹائن نے تحقیق کر کے کہا کہ بالفرض انسان کبھی روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کے قابل ہو جائے، اور انسان روشنی کی رفتار ہوتی ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ اگر انسان 1,86,000 میل فی سیکنڈ روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو آئنسٹائن نے کہا کہ اگر وہ ساری کائنات کا سفر کر کے انسان آ جائے تو وقت کی حرکت 1 سیکنڈ آگے نہیں بڑھے گی، جس ٹائم پہ گیا تھا 1 سیکنڈ کے فرق کے بغیر اسی ٹائم پر ساری کائنات کا سفر کر کے واپس آ جائے۔ میری بات آپ سمجھیں، یہ بات آئنسٹائن نے کہی تھی کہ اگر یہ ممکن ہو، اس کے خیال میں ممکن نہیں تھا، اگر یہ ممکن ہو اور انسان روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو ساری کائنات کا سفر انسان سیکنڈ کے اس 1000ویں حصے میں، کروڑویں حصے میں کر سکتا ہے جس میں گیا تھا، پوری کائنات کا چکر لگا کے اسی لمحے واپس آ جائے گا اور وقت تھما رہے گا۔ وقت، اس نے اتنی بات تو کہہ دی کہ اگر انسان روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو وقت تھم جائے گا، مگر اس کو یہ خبر نہ تھی کہ ایسا ہو چکا ہے، اسے یہ خبر نہ تھی کہ تاجدار کائنات روشنی کی رفتار سے عالم مکان و لامکان کا سفر اسی لمحے کو روک کر چکے ہیں۔ اگر اس تک کوئی بات پہنچا دیتا تو شاید وہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتا۔ اور پھر اگلی بات، میں امریکہ میں لیکچر دے رہا تھا، یونیورسٹی آف میری لینڈ، امریکہ کی میری لینڈ اسٹیٹ کی یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف میری لینڈ، انگلش میں لیکچر تھا، اسلام اینڈ ماڈرن سائنس پر، اسلام اور جدید سائنس پر لیکچر تھا۔ اس میں امریکن سائنٹسٹ، پروفیسرز، لیکچررز، ڈیمونسٹریٹرز، اسٹوڈنٹس موسٹلی، اور مسلم ورلڈ کے بھی سارے اسکالرز بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا جب لیکچر ختم ہوا امریکہ کی یونیورسٹی میں تو اسپیچ کے اختتام پر کوسچن آنسرز کا سیشن تھا، سوال و جواب کا۔ ایک امریکن سائنٹسٹ اٹھا، اس نے مجھ سے سوال کیا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب سائنس اب اس طرف بڑھ رہی ہے کہ روشنی کی جو رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، یہ سنگل سپیڈ ہے لائٹ کی، سائنس اس طرف بڑھ رہی ہے کہ شاید کسی زمانے یہ ممکن ہو جائے کہ ہزاروں لاکھوں روشنیاں اپنی رفتار اور اپنی ساری طاقت ملا لیں اور ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ بن جائے۔ 1,86,000 میل تو مفرد سپیڈ ہے سنگل لائٹ کی، اور ممکن ہے آنے والے وقتوں میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں روشنیاں مل کر ایک روشنی بن جائیں اور ان کی سپیڈ کروڑوں گنا زیادہ روشنی کی آج کی رفتار سے بڑھ جائے، اربوں خربوں، یہ 1,86,000 میل ہے نا سیکنڈ میں، وہ اربوں خربوں میل فی سیکنڈ رفتار بن جائے اور ملٹیپل سپیڈ، کئی روشنیاں مل کر رفتار بنائیں گی۔ اس کام کی طرف اس سائنٹسٹ نے کہا، امریکن نے مجھ سے پوچھا کہ اس طرف سائنس کی تحقیق بڑھ رہی ہے، اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کیا اس بات کا کوئی اشارہ اسلام میں ملتا ہے؟ ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ کا کوئی اشارہ اسلام میں ملتا ہے؟ میں نے اسے کہا آپ کا سوال قیمتی ہے، انگریزی میں بات تھی، آپ کو تو اردو میں سنا رہا ہوں۔ میں نے کہا ہاں ملتا ہے۔ اس نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہوگی، کہاں ملتا ہے؟ میں نے کہا اشارہ نہیں ملتا، ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ سے پیغمبر اسلام معراج کی رات سفر کر چکے ہیں،
ملٹیپل مرکب روشنیوں کے مرکب رفتار سے، ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ سے. اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا حدیثیں میں نے تو نہیں بنائی. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا 1400 سال پہلے حضور نے بیان کی؟ اس نے کہا بیان کی. میں نے کہا 1400 سال قبل جب میرے آقا علیہ السلام نے معراج کیا اور صبح جب معراج کا واقعہ بیان کیا مکہ میں، تو آپ نے فرمایا کہ جس سواری پہ میں نے سفر کیا اس کا نام براق ہے. اس کا نام براق برق کی جمع ہے. برق روشنی کو کہتے ہیں، لائٹ کو کہتے ہیں، اور براق ملٹیپل لائٹس کو کہتے ہیں. براق کا ترجمہ ہے ملٹیپل لائٹس. میرے مصطفیٰ نے 1400 سال قبل فرمایا تھا لوگوں سنو، تمہیں شک ہوگا کہ عالم مکا کی مسافتیں اور پھر عالم لامکا کی مسافتیں اور سدرۃ المنتہا کے سفر، 7 آسمانوں کے سفر، عالم ملکوت کا سفر، عالم جبروت کا سفر، عالم لاہوت کا سفر، عالم ہاہوت کا سفر، کعبہ قوسین کا سفر اور ادنا کے سفر، پھر ملاقات کی مدتیں، پھر کلام الہی کی مدتیں، یہ سب کچھ کر کے ایک لمحے میں واپس آ جانا یہ کیسے ممکن ہوا؟ مصطفیٰ نے ذہنوں میں سوال پیدا ہونے سے قبل اپنے بیان میں جواب دے دیا. یہ ممکن اس لیے ہوا کہ میں نے سفر سنگل سپیڈ پر روشنی پر نہیں کیا، کروڑوں اربوں روشنیوں کے مرکب براق پر سفر کیا.